اندوناک قتل کا واقعہ۔ سمینہ نامی خاتون کی شادی کے 18 سال بعد ڈیڈ باڈی گھر جاتی ہے۔ اس کے والد نے یہ بتایا کہ مرضی سے شادی کی تھی، ان کا آنا جانا نہیں تھا۔ صبح 6 بجے ایک اعلان ہوا ہے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ میں شاکڈ ہوا، میری بیٹی کا نماز جنازہ اس نے اپنی بھابھی کو بھیجا، پتہ کر رہا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ تھانہ دھمیال کی حدود میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہ اس خاتون کو جس کی تقریباً 19 سال قبل پسند کی شادی عامر عباس نامی شخص سے جو گرجا روڈ راولپنڈی کا رہائشی تھا اس سے ہوئی تھی۔ کوٹ اودو کی بنیادی طور پہ یہ خاتون وہاں کی رہنے والی تھی اور اپنی پسند کی شادی کر کے یہ راولپنڈی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے والد نے یہ بتایا کہ چونکہ اپنی مرضی سے شادی کی تھی اس لیے ان کا آنا جانا یہاں پہ اپنی بیٹی کے ہاں نہیں تھا، وہ یہاں پر آتے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 14 اگست کی صبح 6 بجے کوٹ اودو جو چیک نمبر 506 میں جا کر رہائشی تھا وہ شخص، اس نے بتایا جو اپلیکینٹس ہے اس کیس کا تھانہ دھمیال میں درخواست دی گئی ہے FIR کے اندراج کے لیے، اس نے مجھے بتایا کہ ایک اعلان ہوا ہے مقامی مسجد میں کہ سمینہ بی بی زوجہ عامر عباس کی نماز جنازہ 6 بجے ادا کی جائے گی۔ تو اس پر اس کا کہنا ہے کہ میں شاکڈ ہوا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 6 بجے میری بیٹی کا نماز جنازہ، وہ تو راولپنڈی میں رہائشی تھی، اس نے کہا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنی بھابھی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کر رہا ہو کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب اس کی بھابھی وہاں پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے سمینہ کی، اور اس کے جسم پہ مختلف جگہوں پہ نشانات ہیں زخموں کے۔ اس نے آ کر واپس اس کے باپ کو بتایا تو اس نے اپنی دوسری بہن کو بھیجا کہ جا کر آپ پتہ کریں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس کی دوسری بہن جب وہاں پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ کافی نشانات تھے، اس کے ماتھے پہ جسم پہ کافی تشدد کے نشانات تھے۔ اس نے آ کر بتایا اس شخص کو، اس کے والد کو، سمینہ کے والد کو بتایا کہ اس کے جسم پہ تو جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں۔ اس پر جو مقامی تھانہ تھا اس نے وہاں پہ کال کی اور پولیس کو وہاں پہ بلایا، اور یہ بتایا گیا کہ چونکہ یہاں پر جو عامر عباس تھا اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹل اس کی موت ہوئی ہے، اور یہ گری ہے، سیڑھیوں سے گری ہے، اور گرنے کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اسے یہاں پہ لایا گیا دفنانے۔ میں نے بھی جو تصاویر دیکھی ہیں بڑی خوفناک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پیشانی پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے بتایا سیڑھیوں سے گرنے والا بندہ اکثر نہیں تھا۔ یہ بعد میں آج بلکہ جو تفتیشی ذرائع ہیں پولیس کے، ہماری جو ان سے بات ہوئی تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ عامر عباس نے انڈورس کیا ہے اس چیز کو کہ یہ تشدد سے اس کی موت ہوئی ہے، چونکہ یہ الزام تو یہ اس کے والد کی جانب سے یہ لگایا گیا ہے کہ وہ زنا بدکاری کے لیے اسے مجبور کرتا تھا، دوسری لڑکیوں کو، خواتین کو اپنے گھر میں لاتا تھا، تو یہ منع کر رہی جو عامر عباس، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 16 سال تھی، ایک کی 14 سال تھی، اور 11 سال کی ان کی بیٹی بھی تھی۔ تو اس نے یہ الزام لگایا کہ جو FIR کے مطابق کہ یہ زناکاری اور اس طرح کے برے کاموں کے لیے اسے مجبور کرتا تھا، یہ انکار کر رہی تھی۔ اس پر اس نے یہ FIR میں لکھا ہے، FIR میں لکھا ہے، مینشن کیا گیا اس میں، یہ الزام لگایا گیا۔ لیکن دوسری جانب جو عامر عباس نے آج جو پولیس ذرائع سے ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں، کیونکہ تفتیش کے دوران اس نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوئی تو اس کو تھپڑ مارا گیا تو وہ پاس ہی بیڈ پہ لگی، اس کا ماتھا وہاں پہ لگا، وہ زخمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس نے تشدد جاری رکھا، اس کو پھر اس نے پیٹا مارا، اس کے جسم پر نشانات وہ واضح چیز کے عکاس ہیں کہ اس کو اس کے بعد بھی پٹائی کی تھی جاتی رہی۔ جب وہ وہاں پہ بے ہوش ہوئی تو اسے لا کے ہاسپٹل میں وہاں پہ ایڈمٹ کروایا گیا، اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہے تو اس لیے اسے چوٹیں آئی ہیں۔ اس میں اس کے بیٹا جو ہے وہ برابر کا مبینہ طور پر اس نے جو الزام لگایا کہ وہ شریک ہے، اس نے یہ الزام لگایا کہ اس کے بیٹے کو علم تھا اس بات کا کہ اس کے والد نے اس بیٹے کہ سمینہ کا بیٹا، سمینہ کا بیٹا، کتنی عمر ہے اس بیٹے کی؟ 18 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ اس لڑکے کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس نے کسٹڈی میں لے لیا؟ جی دونوں باپ بیٹا اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان سے ابھی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کل علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا، مزید جسمانی ریمانڈ کی بھی ان سے استدعا کی جائے گی۔ یہ بتائیے گا سر، یہ جو سمینہ ہے اس کی تدفین کر دی گئی تھی؟ تدفین دیکھیں پہلے اس کی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جنازہ جب وہاں پہ واقع کیا گیا، مقامی خواتین نے جب بتایا اس کی بہن کو جو اس کے پھوپھی تھی اس کو پتہ چلا، اس کے بعد پولیس نے مداخلت کی، اس کے پوسٹ مارٹم دوبارہ کیا گیا، اس کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اس کی تدفین پھر کوٹ اودو میں ہی کی گئی ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی تدفین کی گئی۔ دوبارہ سے پولیس نے مداخلت کی، اسے جو ڈیڈ باڈی تھی اپنی تحویل میں لی، اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا، اس کے بعد اس کی دوبارہ تدفین کر دی گئی۔ سیکشن 302 تعزیرات پاکستان کا جو ہے اس کے تحت مقدمہ درج؟ جی 202 بھی ہے، 201 بھی ہے، شوائد چھپانے کی بھی اس کے بھی 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، تو اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور مزید یہ جو تفتیشی ذرائع ہیں پولیس کے، انہوں نے بتایا کہ اس نے جو انکشاف کیا اس نے اس چیز کو انڈورس کر لیا، اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ بھائی صاحب، بصد احترام پولیس ہر انویسٹیگیشن میں کہتی ہے کہ ہم نے انکوائری کی ہے اور اس نے کنفیشن کر لی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے
عموماً یہ ہوتا ہے کہ پولیس ٹارچر سے بہت سارے لوگ دوران تفتیش اقرار بھی کر لیتے ہیں، لیکن 164 کے جب قانونی ویلیو نہیں ہوتی اور اس کے بعد جب وہ سامنے جاتے ہیں جج کے تو انکار کر دیتے ہیں. بہت سارے اکثر کیسز میں ہم نے، چونکہ آپ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ راولپنڈی میں بہت سارے کرائم کو آپ کور کرتے ہیں، وہاں پہ کرائم سینز میں بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں دوران تفتیش جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے، لیکن جج کے سامنے جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے. پولیس مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بیٹا ہے اس میں ملوث ہے، لیکن باپ نے یہ بتایا کہ وہ بیٹا اس کا ملوث نہیں. مارٹم رپورٹ میں کیا آیا سر؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ابتدائی طور پر چونکہ پولیس ساری باتیں تو چونکہ وہ کہتے ہیں انڈر انویسٹیگیشن کوئی بھی جو کیس ہوتا ہے اس کی مکمل ہمیں انفارمیشن نہیں دی جاتی، لیکن اپنے ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں اور یہ ٹارچر سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے.